وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ اور اس کے بعد آنے والی دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مصائب اور ان مصائب میں اہل ایمان کی حالت کا اور اس کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج کل کے ہمارے حالات مصائب شدہ ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، وبا ہے، امراض ہیں، معاشی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر ان ساری مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں میں جو ایک چیز سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں مصیبت کو برداشت کرنے کی طاقت کھو چکے ہیں۔ مصیبت ہمیں پریشان کر دیتی ہے، گویا کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی بے رونق ہو گئی ہے۔ اور یہاں تک آپ روز سنتے ہیں بھائی ایک والد نے اپنے بچوں کو کپڑے نہیں دلا سکا، عید پہ خودکشی کر لی، نہیں برداشت کر سکا مصیبت کو، کوئی کھانا نہیں کھلا سکا، خودکشی کر لی، بچے بھی دریا میں، خود بھی دریا میں، کسی کا رشتہ نہیں ہوا، اس نے اس مصیبت کو اتنا بڑا جانا، خودکشی کر لی۔ اور ہر طبقہ، پڑھا لکھا، کم پڑھا لکھا، آسائشوں اور نعمتوں میں، تنگ دستیوں میں کوئی بھی مصیبت جب ہم پر آ جاتی ہے وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، برداشت نہیں کر پا رہے آج مصیبتوں کو، پریشانیوں کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ایسی تبدیلی آئی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو آپ دیکھیے، اہل ایمان کو آپ دیکھیے، پہاڑ مصیبتوں کے لیے اپنی کمر پر خندہ پیشانی اور خوش باش اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے تھے، جیسے انہیں کوئی فکر ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا تبدیلی آئی ہے آج ہم میں؟ اور کیا ایسی چیزیں تھیں ہمارے بزرگوں میں کہ انہیں بڑی سے بڑی مصیبت نہیں ہلا سکتی تھی؟ صبر اس درجے کا تھا، استقامت اس درجے کی تھی۔ ان موضوعات پر آج گفتگو ہے اور قرآن مجید کی ان آیات میں اس کی رہنمائی ہے۔ پہلی چیز جو ہم میں تبدیل ہو گئی ہے وہ اپنے ایمان سے ایک بے جا توقع ہم نے باندھ لی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آج ہم میں سے، مجھ سمیت، کسی پر کوئی زکام بھی آتا ہے، نزلہ بھی، پریشانی بھی، دکھ، ایک دن کا، 2 دن کا بخار بھی، تو آپ نے ایک جملہ ضرور سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں نہ جانے کون سی خطا ہو گئی۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ گناہ ہو گیا ہے، غفلت ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے۔ اس جملے کے پیچھے کیا ہے؟ غور کرنے کی یہ بات ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کوئی گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، کوئی خطا ہو گئی ہے۔ بات بری نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے جو ہمارا خیال ہے اس کی تباہ کاری بہت بڑی ہے۔ وہ خیال یہ ہے کہ ہمارا ایمان گناہوں کے بغیر گویا کہ ہر مصیبت سے ہمیں بچانے والا ہے۔ جب ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، جب ہم ایمان لے آئے ہیں، جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو ہمارا ایمان اب گویا کہ ہمیں اس دنیا میں ایک چونٹی بھی نہیں کاٹنے دے گا۔
اس تصور کو ہم قائم کر چکے ہیں. جیسی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے ہم گناہ دیکھنا شروع کر لیتے ہیں. جب آپ کسی چیز سے ایک بے بنیاد توقع قائم کرتے ہیں کہ میرے اوپر مصیبتیں نہیں آنی، یہ پریشانیاں تو گویا کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان نہیں لائے، دنیاوی مصیبتیں تو ان کے لیے ہے، مجھ پر نہیں آنی، تو ہر آنے والی مصیبت ہمارے یہاں غیر متوقع ہو جاتی ہے، اور ہر غیر متوقع چیز کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے مظاہر ہم زندگی میں روز دیکھتے ہیں. اپنے خاندان میں آپ دیکھ لیجئے، ایک بچہ بالکل صحت مند کبھی ہاسپٹل گیا ہی نہ ہو، اسے سر درد نہ ہو، اور اسے آپ کہیں کہ آپ کو ایک ٹیسٹ کروانا ہے، صرف سرنج لگا کے خون نکالنا ہے، وہ بے ہوش ہو جائے گا. میں نے بے ہوش ہوتے دیکھے ہیں. صرف سرنج لگانی ہے، کیونکہ اس کے لیے غیر متوقع مصیبت ہے. اسی گھر میں، اسی خاندان میں، اللہ معاف کرے، اگر کوئی دل کا مریض ہے، اسے ڈائلائسس کرنا ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے. ہر دوسرے دن اس نے ایک روٹین کی طرح جانا ہے اور ڈائلائسس کرانا ہے. اس کے لیے یہ مصیبت ہی نہیں ہے، یہ مشکل ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے اس مراحل سے گزرنا ہے. تو جب آپ کسی چیز کی توقع نہیں کرتے ہیں، ذہن میں یہ معیار تصور کر لیتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز میرے لیے نہیں ہے، مجھے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. غیر متوقع طور پر جب آپ کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ برداشت کی صلاحیت کھو چکے ہوتے ہیں.